اصل قربانی کیا ہے؟ باپ نے خواب دیکھا، بیٹے سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے کا جواب سنیے، بیٹے نے کہا کہ ابا حضور آپ بھی سچے ہو، آپ کا خواب بھی سچا ہے اور میں تیار ہوں، آپ مجھے قربان کر دو، اپنا خواب سچا کر لو، لیکن میری قربانی سے پہلے میری 4 فرمائش پوری کر دو۔ جب مجھے ذبح کرنا تو اس سے پہلے چاقو تیز کر لو، مجھے ذبح کرنا میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دینا، مجھے ذبح کرنا آنکھ پر پٹی باندھ لینا، مجھے ذبح کرنا تو میرا چہرہ آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف کر دینا، تاکہ سجدے کی حالت میں تیرا بیٹا قربان ہو جائے، اور جب میں قربان ہو جاؤں تو میرے کپڑے کو اتار کر کے میری ماں کے حوالے کر دینا، تاکہ اسے صبر ہو جائے کہ میرا بیٹا راہ خدا میں قربان ہو کر کامیاب ہو گیا۔ قربانی سے کیا پیغام ملتا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ یہ جانور ہمارا غلام ہمارے نام پر قربان ہو گیا، ہم اللہ کے غلام، جس طرح یہ جانور ہمارے لیے قربان ہو گیا ہم خدا کے لیے قربان ہو جائیں۔ قربانی ہر سال ہوگی، مگر ہم قربان جمعہ میں اور رمضان میں ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پیدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام پر تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں، کہاں فرزند نے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے حکم پر بندہ پہ تعمیل حاضر ہے، مگر آنکھوں میں اپنی آپ پٹی باندھ لیجیے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجیے گا، مشیت کا مگر دریا رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا، یہ طاعت اور قربانی، یہ طاعت اور قربانی ہوئی منظور یزدانی کہ جنت سے یہ بھیڑا آ گیا ہے بحر قربانی۔ بہت اچھا جلسہ، 3 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام 5 امتحان سے گزر رہے ہیں، وہ 5 امتحان کیا ہے؟ 3 منٹ کا پیغام ہے، جوش کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت جلسہ، آپ آدھا تھکے ہوئے ہیں اور آدھا تازہ ہیں، لیکن دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے ایمان کو تازہ رکھے۔ دھیان سے سنیے گا۔ پہلا امتحان، باپ نے کہا کہ بیٹا اگر اسلام نہیں چھوڑو گے گھر سے باہر نکال دیں گے۔ اس کے بعد دوسرا امتحان شروع ہوا، قوم نے کہا اگر ایمان نہیں چھوڑو گے تو آگ پر زندہ جلا دیں گے۔ تیسرا امتحان ہوا، بادشاہ نے کہا اگر اسلام نہیں چھوڑو گے تو ملک سے باہر نکال دیں گے۔ سب کے جواب میں حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں اپنا وطن تو چھوڑ سکتا ہوں، میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں، میں اپنا گھر تو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن اسلام کا سودا نہیں کر سکتا، اسلام کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اب دیکھیے امتحان، 35 سال کی عمر میں شادی ہوئی، 80 سال کی عمر میں بیٹا ہوا، 80 سال کی عمر میں بیٹا ہوا ہے، 35 سال کی عمر میں شادی ہے، دعا مانگ رہے بیٹا نہیں، 80 سال کی عمر میں بیٹا ہوا۔ جیسے ہی بیٹا پیدا ہوا اللہ کی طرف سے فرمان ہوا اس بیٹے کو جدا کرو، اس بیٹے سے جدا ہو جاؤ،
بیٹے کو ساتھ نہیں رکھ سکتے، بیٹے سے جدا ہو جاؤ، بیٹے کو جدا کر دو، بیٹے سے جدا ہو جاؤ، بیٹے کو جدا کر دو، بیٹے کو ساتھ رکھ نہیں سکتے، بیٹے کو جدا کر دیا۔ اس کے بعد وہی بیٹا جب 13 سال کی عمر کا ہوا تو کہا گیا اب اس بیٹے کو خدا کے نام پر قربان کر دو۔ اس بیٹے کی گردن پر چاقو چلا کر امتحان سے کامیاب ہو گئے۔ بکری چرا رہے تھے، ایک اجنبی گزرا، سبحان ذی الملک والملکوت، مچل گئے، عاشق خدا کے خدا کی تعریف سن کر کے مچل گئے، روک لیا۔ وہ اجنبی کیا پڑھ رہے تھے؟ کہ خدا کی تعریف کر رہے تھے۔ کہ دوبارہ پڑھو۔ کہ ایک مرتبہ فری میں پڑھا، دوبارہ فری میں نہیں پڑھوں گا۔ کیا لینا چاہتے ہو؟ کہ تم بکری والے ہو، آدھی بکری دو گے تب دوبارہ اس دعا کو پڑھوں گا۔ تیار ہو گئے۔ ارے اللہ کا بندہ، یہ بکری بھی خدا کی، تو بھی خدا کا، میں بھی خدا کا، اسی کے نام پر یہ بکری دے رہا ہوں، دوبارہ پڑھو۔ آدھی بکری چلی گئی۔ پھر کہا کہ تیسری بار پڑھو۔ کہ آدھی بکری دینی پڑے گی جو بچی ہوئی ہے۔ کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تیسری بار پڑھی، باقی بکری چلی گئی۔ اس کے بعد کہا کہ چوتھی بار پڑھو۔ کہ اب تمہارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے۔ کہ دینے کو بہت کچھ ہے، بکری دے دیا ہے، چرواہا نہیں دیا ہے، اس بار پڑھو، میں تمہاری بکری کا چرواہا بن جاؤں گا۔ مطلب کے لیے دوستی ہوگی، مطلب کے لیے دشمنی ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔